السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بازار اور میری آج کی ویڈیو ہے ایمان اور عقائد کے بارے میں۔ حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم حضور اقدس کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے حال سے سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے اور اسے ہم سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو ہم اسے پہچانتے ہوتے، اگر مسافر ہوتا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو ہمیں پتہ نہ چلا، بعد میں ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے بات کا پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کے رانوں پر رکھ دیں، اور اس نے سوال کیا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطیٰ کہ تجھے وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کی اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اسے انداز میں ٹھیک بھی بتاتا ہے جیسے پہلے ہی جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، تقدیر پر، بھلی ہو یا بری۔ یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی بات کہی، صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، یعنی اگر تجھے اسے دیکھنے کی قوت نہیں، تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کے بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے فرمایا، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں، عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں جو اپنی ماں کے سردار ہوں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر، ننگے بدن والے فقیر اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس سوال جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارے سامنے سوال کر کے تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ جب سائل نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں پر ایمان لانے کا ذکر فرما دیا، جس کو ہمارے عرف میں ایمان مفصل کہا جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، یعنی اس کی ذات و صفات کو اسی طرح ماننا جس طرح کتاب اللہ اور رسول اللہ نے بتایا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، ان کو خدا کے مخلوق اور اس کا فرمانبردار سمجھنا اور ان کے وجود کا قائل ہونا۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کی تمام کتابوں کو حق سمجھنا اور اس کا قائل ہونا کہ اس نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے مختلف پیغمبروں مختلف کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں سب حق ہے۔ جس کتاب پر جس وقت عمل کرانا چاہا اپنے بندوں کو حکم دیا، اور اب اس نے قیامت تک صرف اپنی کتاب قرآن مجید کو عمل کے لیے تجویز فرمایا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑی تعداد میں پیغمبر بھیجے، ان سب پر ایمان رکھتا ہوں۔
یعنی سب کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، سب ہادی تھے، وہ ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا یعنی قیامت آنے اور مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب، پلسرات، جنت اور جہنم اور وہ واقعات جن کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص قیامت کے دن اور اس کے بعد کے حالات کے سلسلہ میں آیا ہے، ان سب کو حق جاننا اور ماننا۔ تقدیر پر ایمان لانا یعنی اس کو ماننا کہ اللہ جل شانہ نے کائنات عالم کے ہر بناؤ، بگاڑ اور عدم وجود کے متعلق اندازے مقرر فرمائے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر و شر مقرر فرمائی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان کو بغیر کسی ریب اور شک کے سچے دل سے ماننا ایمان ہے۔ جتنے بھی عقائد اور اعمال ہیں وہ ان 6 میں آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے طریقہ کے تابع نہ ہو جائے۔